بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين أما بعد. مسائل شرعی میں احکام اسلامی اور معاملات کے عنوان سے جو اسباق شروع کیے گئے اس میں آج کچھ باتیں جو شادی سے متعلق متفرق باتیں بچی ہیں ان کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے. جیسا کہ پہلے دن بتایا گیا کہ شادی کرنا مستحب ہے، تاکیدی ہے، کسی کے اوپر شادی کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر عورت یا مرد کسی کو یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ وہ شادی اگر نہ کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس خطرے کی بنیاد میں کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، پھر فوراً واجب ہو جائے گا کہ وہ شادی کرے. اس سے ہٹ کے ایک چیز جس کے لیے اسلام نے بہت تاکید کیا ہے اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے شاید اس میں ہم لوگ زیادہ عمل نہیں کرتے، اور وہ یہ کہ ایک نامحرم مرد اور عورت کا تنہائی میں کسی ایسی جگہ پہ اکٹھا ہونا کہ جہاں پہ یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں، تو عورت و مرد کا ایسی جگہ پہ جمع ہونا حرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو افراد جمع ہوں گے تو چونکہ ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے یہاں بہکنے کے امکانات پائے جاتے ہیں، اور شیطان ایسے اوقات کی تلاش میں رہتا ہے، لہذا وہ جہاں دو جمع ہوتے ہیں وہاں تیسرا پہنچ کے اور اس کے بعد پوری طاقت لگاتا ہے کہ اسے گناہ میں ملوث کر دیا جائے. اسلام نے پہلے ہی سے راستے کو روک دیا کہ دو عورت و مرد کو ایک جگہ نہیں جمع. اب اس کے بعد پہلے ہی دن سے ایک مسئلہ جو بار بار بیان کیا گیا وہ یہ کہ کسی مسلمان مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کافرہ سے شادی کرے، اور کسی مسلمان اور مومنہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کافر سے شادی کرے. لیکن یہ عقد ہوگا ہی. لیکن اگر دونوں مسلمان ہو اور مسلمان کی شادی ہو جائے، مرد بھی مسلمان ہو عورت بھی مسلمان ہو، اور آپس میں رشتہ ہو جائے، رشتہ کر لینے کے بعد ان دونوں میں سے عورت اور مرد میں سے کوئی کفر اختیار کر، تو مسلمان جب کافر ہوتا ہے تو ایسے کافر کو مرتد کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دین سے جو ہے وہ پلٹ گیا ہے. اس مرتد کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے مرتد فطری. فطری بنا ہے فطرت سے، کیونکہ انسان کے جتنی مخلوق پروردگار ہے بالخصوص انسان، ان سب کو پروردگار عالم نے فطرت کے اوپر پیدا کیا، اور فطرت کا مطلب ہوتا ہے فطرت اسلام. اس لیے مرتد فطری کے لیے کہا گیا ہے کہ مرتد فطری وہ ہے جس کے ماں باپ دونوں
یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، اگر ایسا کوئی انسان وہ کافر ہو جائے تو ایسے کافر کو مرتد فطری کہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو جس کے نہ ماں باپ کوئی مسلمان ہو اور وہ کسی وجہ سے مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو گیا تو ایسے پلٹنے والے کو مرتد ملی کہا جائے۔ مرتد فطری اور مرتد ملی میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر کوئی ملت سے اسلام کی طرف آیا ہو اور آنے کے بعد وہ کافر ہوتا ہے تو اب اسے مہلت دی جائے گی کہ وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ جو ہے وہ دنیا میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مرتد فطری ہے تو مرتد فطری کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ تب اگر عورت پلٹ جائے تو عورت مرتد کہلائے گی، مرد پلٹ جائے تو مرد مرتد کہلائے گا۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت تو دونوں مسلمان تھے، لیکن شادی کے کچھ دنوں کے بعد اب یہ اپنے دین اسلام سے جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ تو جب کافر ہو گئے تو اب اس کی صورتیں ہوں گی۔ عورت کافرہ ہوئی شادی کے بعد تو جیسے یہ کافرہ ہوگی بغیر طلاق کے جو ہے وہ یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب رشتہ تو ٹوٹ گیا، اگر یہ توبہ کر کے پھر مسلمان ہو جائیں تو کیا دوبارہ اس مرد کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ عدت رکھیں پہلے، اور عدت کی شکل وہی ہے کہ اگر یہ مرتد جو ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے یا ایسا ہونے کے بعد ہیں تب تو عدت نہیں ہے، اور نہیں تو جو ہے وہ عدت رکھیں گے، عدت طلاق۔ اس کے بعد اگر مرد مرتد ہو جائے تو اس کی دو قسمیں ہوں گی، مرد یا مرتد فطری ہوگا یا مرتد ملی۔ اگر مرد مرتد ملی ہوگا تو حکم تقریباً عورت کے مرتد ہونے کے برابر ہے کہ فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد اب عورت کو عدت رکھنا۔ لیکن اگر مرد وہ مرتد ہوتا ہے اور مرتد ہونے کے بعد مرتد فطری ہے تو عورت فوراً اس مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی اور عورت کو عدت وفات رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی اصلی مسلمان کا جس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں اس کا کافر ہو جانا، کافر ہو جانے کے بعد اب ان کی توبہ دنیا میں قبول نہیں ہے۔ پھر علماء میں اس بات میں بحث ہوئی ہے کہ کیا دنیا میں توبہ قبول نہیں ہے تو آخرت میں بھی قبول نہیں ہے، یہ سیدھے جہنم میں جائے گا؟ لیکن اس میں بہت اختلاف ہے، اس کا فیصلہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ پروردگار جو انہیں معاف کر دے اور جنت کا فیصلہ خدا کرے گا، لیکن دنیا میں بہرحال ان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں۔ اب چونکہ اس کے فوراً بعد طلاق سے متعلق گفتگو ہوگی، ہمارے ہندوستان کے طلاق کے مسائل کی پریشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے، اگر عورت صاحب اولاد ہے تو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچے کس کے ساتھ رہیں گے۔ ایسے تو مرد اپنی جان بچانے کے لیے وہ بچوں کو عورت کے حوالے کر دیتا ہے، اور ہماری بہنیں یہ مصیبت برداشت کر کے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ کہے کہ ہمیں مرد یہ کہے کہ نہیں ہم آپ کو بچہ نہ دیں گے، تو کیا عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرد سے مطالبہ کرے کہ نہیں آپ بچہ نہیں لے سکتی؟ تو اس کے لیے تقریباً سبھی کا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر بچہ 2 سال سے کم کا ہے تو کوئی باپ ماں سے بچے کو الگ نہیں کر سکتا۔ 2 سال تک عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو جو ہے وہ اپنے پاس ہے۔ ایسی صورت میں طلاق کے بعد شوہر صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیٹی میری ہے، ہم اس کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ ماں کو یہ حق قانون اور اسلام نے دیا ہے کہ ماں 2 سال تک کہے، اور کوئی جو ہے وہ حاکم شرع ماں کی بات کو رد نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر علماء نے تھوڑا سا عورت کو اور چھوٹ دی ہے، اور وہ چھوٹ یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ مرد بچے کو 7 سال تک ماں سے جدا نہیں کر سکتا، لیکن 7 سال کے بعد یہ بچے جو ہے وہ باپ کے ہیں۔ عورت کو اب یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ باپ سے یہ کہے، ہاں مصالحت پہ جو طے ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زبردستی جس کو کہا جائے حق کی بنیاد پہ اگر یہ بچے کو لینا چاہتی ہیں تو بچے کو نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کے بعد جو خدا کا شکر تھا کہ پہلے اپنی قوم میں یہ مسائل بہت کم شاذ و نادر آتے تھے، اور اتنے شاذ و نادر ہوا کرتے تھے یہ مسائل کہ اگر کہیں کسی کا طلاق ہو جاتا تھا تو طلاق کے بعد پوری برادری میں ایک بات ہوتی تھی کہ فلاں کا طلاق ہو گیا، یعنی بہت بڑا جرم ہو۔ لیکن اب دھیرے دھیرے یہ وبا ہماری قوم میں بھی بڑی تیزی سے داخل ہونے لگی ہے، اور روز اس طریقے کے واقعات اور کیس روز پیدا ہونے لگے ہیں، یعنی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات جس کو عورتوں کی سیفٹی والی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جس وقت لڑکی شادی کرنے لگے اس وقت نہ باپ کو آنکھ بند کر کے شوہر کے گھر والوں کی اور شوہر کی ساری بات مان لینا چاہیے، اور نہ لڑکی کو آنکھ بند کر کے ساری بات مان لینا، بلکہ اسلام نے لڑکی کو بہت سے اختیارات دیے۔ ان اختیارات میں سے ہے کہ مثلا لڑکی جو اپنے شوہر کو یہ شرط لگا دے کہ ہم اس شرط پہ آپ سے شادی کریں گے کہ آپ ہمیں ہمارے شہر سے الگ نہیں کر سکتے۔ لڑکی الہ آباد کی رہنے والی ہے اور لڑکے صاحب کہیں اور کے ہیں، پرتاپ اور فیض آباد کے۔ اگر لڑکی یہ شرط لگائے کہ ہم اس شرط سے آپ سے عقد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو شہر الہ آباد سے باہر نہیں لے جا سکتے، اور یہ شرط مان لیں، اب آپ کے بعد شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہاں سے انہیں لے جائے، اور اگر لے جاتے ہیں تو بیوی کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، مرضی کا شامل ہونا ضروری۔ اسی طریقے سے یہ سوال اکثر اٹھتا ہے کہ یہ اسلام میں کون سے سا انصاف ہے کہ طلاق کا حق ہے وہ مردوں کو دے دیا اور عورتیں مجبور۔ میں نے پہلے دن یہ بتایا تھا سب سے بڑا انصاف یہی ہے کہ شادی کرنے سے پہلے اسلام نے، دین اور مذہب نے اپنے شادی کے قانون کو مرد کے سامنے بھی رکھ دیا اور عورت کے سامنے بھی رکھ دیا۔ مرد سے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی کرتے ہی تمہیں 2 ذمہ داریاں برداشت کرنا پڑے گی۔ پہلی ذمہ داری کا نام ہے کہ مہر تمہارے اوپر واجب ہو جائے، اور دوسری ذمہ داری کا نام ہے کہ عورت کے رہنے سہنے کھانے پینے ان چیزوں کا انتظام جو ہے وہ تمہیں کرنا ہے، جس کا نام ٹیکنیکل زبان میں رکھا جاتا ہے نان و نفقہ۔ اور اس نان و نفقہ پہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کتنا کھلانا چاہیے، کتنا پہنانا چاہیے۔ میں نے پہلے دن اس بات کو کہا تھا کہ جس اسٹینڈرڈ کی بیوی ڈھونڈ کے لا رہے ہو اسی حساب سے اس کو پہنانا بھی چاہیے، اسی حساب سے اس کو کھلانا بھی چاہیے،
یہ تو آپ رشتہ طے کرتے وقت دیکھنا چاہیے تھا کتنے بڑے باپ کے اور کتنے غریب باپ کی بیٹی ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ایک مسئلہ بار بار ہو چکا ہے. اور عورت سے یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جیسے تم نے انکہتوں کہا، اب تمہاری گردن کے اوپر ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر کے باہر نہیں جا سکتے. اور دوسری چیز، اگر تم نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے شوہر کو اذیت دیا تو شوہر کو اسلام حق دیتا ہے کہ وہ تمہیں علیحدہ کر سکتا. یہاں پر پہنچنے کے بعد جب پہلے دن رشتہ کرنا ہوتا تب تو جو آپ کہیں گے، حد یہ ہے کہ مہر کے معاملے میں بھی بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، ارے رکھ دیجئے مولانا صاحب، نہ لینا ہے نہ دینا ہے. یہ جتنا لینا دینا ہے جب تک رشتہ باقی رہتا تبھی تک لینا دینا ہے. جیسے ہی میاں بیوی میں جھگڑا ہوا سب سے پہلے جو ہے جہیز کا دعویٰ ہو جاتا ہے، مہر کا دعویٰ ہو جاتا ہے. لہذا لفظوں میں کوئی بات جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اسلام کے قانون کے اعتبار سے جو صاحب شادی کریں انہیں تیار رہنا چاہیے کہ مہر دینا ہے. اور اگر عورت کو اتنا جذبہ قربانی ہے کہ وہ کمالات میں آگے جانا چاہتی ہے اور شب زفاف یہ کہتے کہ میں نے تمہارا مہر معاف کر دیا، تو علیحدگی کے وقت بھی جو ہے پھر یہ حق حاصل نہیں ان کو کہ یہ کہیں کہ نہیں اب ہمارا مہر. اسی طریقے سے طلاق کے مسئلے میں عورت شوہر سے ایک شرط لگا سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم تم سے اس شرط پہ شادی کریں گے کہ وہ حق کے طلاق جو اسلام اور دین نے تمہیں دے رکھا ہے اس حق کے طلاق کا وکیل تم ہمیں بنا دو، تب ہم تم سے انکاتو قبل تو کہیں گے. اگر شوہر صاحب اس بات کو مان کے وکالت اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں تو اب طلاق کا حق جو ہے وہ شوہر سے منتقل ہو کے بیوی کے پاس چلے جائے گا. اب جب طلاق دینا ہوگا تو بیوی طلاق دے گی، بحیثیت وکیل صیغہ پڑے گی. شوہر اب جو ہے وہ صرف راضی ہوں. یہ ساری چیزیں جانتے کہاں ہوتی؟ یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہے کہ جب طلاق شوہر کو دینا ہے لیکن شوہر صاحب فنکاری استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نہیں دینا چاہتے، وہ طلاق لینا چاہتی. اس کے پیچھے راز جانتے کیا ہے؟ جب مرد یہ کہے کہ ہم نہیں دینا چاہتے، ہم جو ہے وہ عورت طلاق لینا چاہتی ہے، تو اب طلاق کا نام بدل جائے گا طلاق خلا. اور جیسے نام بدل کے طلاق خلا رکھا جائے گا ویسے شوہر صاحب کو ایک حق پیدا ہو جائے گا کہ اب وہ کوئی ڈیمانڈ کرے، کہیں کہ ہم اس شرط پہ طلاق دیں گے کہ جو مہر ہماری باقی ہے اس کو آپ معاف کر دیجیے، یا کوئی اور لفظ استعمال کریں گے، ہم کو آپ اتنا پیسہ دے دیے تب ہم جو ہے وہ معاف کریں گے. تو یہ تو سارے فنون استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن اگر لڑکی نے وکالت لے لیا ہے ایسی جگہ پہ تو لڑکی ان سے پلٹ کے یہ کہے گی کہ تم دو یا نہ دو، ہم پہلے ہی سے وکیل ہیں، ہم ابھی صیغہ پڑھ کے اور اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ آزاد. لیکن مجبوری وہی ہے کہ قانون سننے اور جاننے کے بعد بھی جس وقت شادی کرنا ہے اتنا جو ہے وہ ہمارے گھر جو ہے وہ لوگ، ہمارے سماج والے، وہ اپنے کو لڑکی کے باپ اپنے کو اتنا کمزور سمجھنے لگتے ہیں کہ لڑکے کا باپ چاہے جتنی ڈیمانڈ کرتا رہے سب جو ہے وہ ہاں ہاں کرتے رہیں گے. جب معاملات خراب ہو گئے تو پریشان ہونا شروع. مجھے سرکار علامہ جوادی کی ایک تقریر یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کے 1400 سال پہلے جب جاہلیت میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ بیٹیاں باپ پہ بوجھ ہوتی ہے اور باپ حضرات بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ زمین میں گڈھا کھود کے اس میں بیٹی دفن کی جاتی تھی. اور اگر سچ میں دیکھا جائے تو یہ دستور آج بھی چل رہا ہے، لیکن دفن کرنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے.
اور اس کے بعد انہوں نے 2-4 مثالیں دی. مثلاً جب رشتے کے بات طے ہونے لگی تو انہوں نے دیکھیے ایسا ہے ہم باراتی 200 لے کے آئیں گے. بھئی آپ کسی کے دروازے پر 200 آدمی کیوں لے کے جائیں گے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے, اس نے کہہ دیا. اس کے بعد اب شرط لگایا ہمارے 200 آدمیوں کو روکنے کے لیے جو ہوٹل کا انتظام کیجیے, ان کے کھانے کے لیے مرغ مسلم کا انتظام کیجیے, فلاں کیجیے فلاں کیجیے. یہ زمین میں دفن کرنے کی ایک نئی شکل ہے. لہذا اگر تھوڑا سا لڑکی کے والدین اپنی لڑکی کو باکمال بنائیں, پڑھائیں لکھائیں, تو اس کے بعد خود ہی لڑکے والے جب لڑکی باکمال ہوگی تو خود ہی اتنی ہمت نہیں پیدا ہوگی. پریشانی یہ ہے کہ اب بھی تم اتنا پڑھ کے کیا کرو گی؟ بیٹیاں اتنا نہیں پڑھتی. یہ کہاں لکھا ہے کہ بیٹیاں اتنا نہیں پڑھتی؟ بیٹیوں کو بھی اپنے حجاب اسلامی کے دائرے کو جو ہے وہ کا خیال رکھتے ہوئے, اپنی عفت اور آبرو کا خیال رکھتے ہوئے لڑکوں سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی پڑھنے کی اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے. اسلام نے جیسے لڑکے کو باکمال ہونے کی چھوٹ دے رکھی ہے, ویسے ہی لڑکی کو بھی باکمال ہونے کی چھوٹ دے رکھی ہے. لہذا اگر تھوڑا سا ان چیزوں پہ عمل کیا جائے اور احتیاط کیا جائے تو میری سمجھ سے بہت سے مسائل, یہ جو اکثر سوال اٹھتا ہے لڑکیوں کو اتنا کمزور بنا دیا جاتا ہے, لڑکیوں کو اتنا مجبور بنا دیا جاتا ہے, یہ سوال جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ پروردگار عالم نے فطری طور سے لڑکیوں کو جو ہے وہ کمزور نہیں بنایا ہے. لڑکیوں کو تو پروردگار عالم نے جو ہے وہ پہلے ہی سے جو ہے وہ طاقتور بنا کے رکھا. اب اگر آپس میں معاملات خراب ہو گئے, پہلے تو اسلام نے یہ 2 رشتے کو جوڑا, اور یہ صرف ایک انکاحتوں قبیلتوں نام نہیں ہے, بلکہ اس انکاحتوں نے لڑکی کے پورے گھرانے کو لڑکے کے پورے گھرانے کے ساتھ جو ہے وہ رشتے کو 2 کر دیا. قبیلتوں نے لڑکی کے سارے گھرانے کو اپنے گھرانے کے سارے رشتوں کے ساتھ ڈبل کر دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب شادی سے پہلے, انکاحتوں سے پہلے لڑکی کے 1 والد تھے, اب 2 ہو گئے. لڑکے کے 1 والد تھے, اب 2 ہو گئے. 1 ماں تھی, اب 2 مائیں ہو گئی. تو اسلام نے اس رشتے کو توڑنے کے لیے نہیں بنایا, جوڑنے کے لیے بنایا ہے. اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جتنے رشتے اکیرے تھے وہ سارے کے سارے انکاحتوں اور قبیلتوں سے وہ دوہرے ہو گئے. لیکن اسلام نے ایک چیز پہلے دن اعلان کر دیا, ہمارے قانون میں کسی چیز کا جو ہے وہ راستہ بند نہیں. فارسی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ بعض گلی ہوتی ہے کہ جو میں داخلے کا راستہ تو ہوتا ہے لیکن آگے جا کے جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے بندبست. قانون اسلام میں کوئی ایسی گلی نہیں ہے کہ جس میں بندبست پایا جائے کہ آگے جا کے راستہ ختم ہو جائے. ویسے ہی کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ اگر شادی ہو گئی اب جتنے مصائب جتنی مصیبتیں ہیں وہ لڑکی کو برداشت کرنا پڑے گی, اور کبھی کبھی لڑکے کو بھی برداشت کرنا پڑتی ہے. اس لیے کہ یہ تو انسانیت کا پہلے دن سے یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے, جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کو جو ہے وہ برداشت کروائے گا. تو اگر لڑکی طاقتور ہو جاتی ہے تو لڑکا برداشت کرتا ہے, لڑکا طاقتور ہو جاتا ہے تو لڑکی برداشت کرتی ہے. تو جب ایسی نوبت آ جائے کہ اب لڑکی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, لڑکا اس حد تک پہنچ جائے کہ ان کو اپنی بیوی بنانا نہیں چاہتا, تو اب اگر ان دونوں کے درمیان کوئی مصالحت کرنے اور ثالثی کے لیے آئے, جیسے کہ ہمارے ہندوستان کا دستور ہے کہ
ایسے وقت میں علماء کو درمیان میں لایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں ایسا معاملہ ہے، اس معاملے کو آپ صحیح کریں۔ اب مولانا صاحب کی ذمہ داری یہ ہے، لیکن بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ لڑکی والوں کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، لڑکے والے جو ہے وہ ہم جیسے مولوی کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ فلاں کی بیٹی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، تو آپ کسی صورت سے جو ہے وہ ہمیں آزاد کرا دیجیے، طلاق پڑھ دیجیے۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ پریشان حال ہیں، لہذا نکاح پڑھنے میں 500 دیا تھا، اب تو پھنسے ہیں، لہذا ہم نے بھی 10-20 ہزار لے کے اس کے بعد صیغہ طلاق جاری کر دیا۔ اللہ ان کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ قانون اور اسلام نے یہ کہا کہ جب آپ کو ثالثی کے لیے درمیان میں رکھا گیا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تنہا نہ لڑکے کا بیان سن کے اس کو سچ مان لیجئے، نہ تنہا لڑکی کا بیان سن کے اس کو سچ مان لیجئے، الگ الگ دونوں کا بیان سنیے، دونوں کو جو ہے وہ سامنے بٹھائیے، اور بٹھانے کے بعد پہلے یہ کوشش کیجئے کہ یہ رشتہ جو ارکاتوں اور قبیلتوں سے جڑا تھا یہ رشتہ باقی رہے۔ جب رشتے کو باقی رکھنے کے سارے امکانات ختم ہو جائیں تب جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے، نہ یہ کہ جیسے ہی جو ہے وہ آپ پہنچے ویسے ہی جو ہے وہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو طلاق پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس طریقے کے الزامات میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے طلاق پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی محترم رکھا ہے جتنا جو ہے وہ نکاح پڑھنے والے کو، بالکل ویسے ہی جیسے ہم لوگوں کی زبان میں گنہگار کو جو سزا دیتا ہے مثلا سزا طے ہو گئی گردن کاٹنا، سزا طے ہو گئی گلے میں رسی کا پھندا ڈالنا، تو جو رسی کا پھندا ڈالتا ہے یا جو گردن کاٹتا ہے اس کا نام رکھا گیا جلاد۔ ہم لوگ اس لفظ جلاد کو جو ہے وہ بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اسلام نے پکار کے کہا جس کو تم گری نگاہ میں دیکھتے ہو وہ دین اور مذہب کی نگاہ میں جو ہے بہت ہی محترم۔ جانتے ہیں اگر کسی کی گردن ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائے اور دین اسلام یہ کہے کہ اب یہ اس کو حق نہیں حاصل ہے کہ یہ زندہ رہے، اس کی گردن کاٹ دی جائے، اور ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار دے دی جائے گی، ہاتھ کاپنے لگے گا۔ لیکن جسے ہم جلاد کہتے ہیں اس نے اس کی گردن پہ تلوار مار کے یہ ثابت کیا کہ ہم جیسے افراد اگر نہ ہوتے تو یہ قانون اسلام جاری نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کو لفظ جلاد نہ کہیے، اس کو آپ کہیے قانون اسلام کا جاری کرنے والا۔ ویسے ہی یہ علماء کرام جو طلاق ان قوانین سے تمام شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو آپ ایسے سہل انگار لوگوں سے نہ ملائیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق بھی اسی طریقے سے ہے کہ کبھی کبھی جب مجبوری بن جاتی ہے اگر یہ طالق کا لفظ نہ استعمال کرے تو قانون اسلام جاری نہیں ہوتا۔ اس نے قانون اسلام کو جاری کر کے دونوں کے اوپر جو ہے وہ احسان کیا۔ اب جب قانون اسلام کو جاری ہونا ہے اور یہ کہنا ہے کہ فلاں عورت جو ہے وہ مطلقہ ہے، اس کی بھی دو شکیں ہیں۔ ایک شک تو یہی ہے کہ شوہر خود کہے، تو جب شوہر خود کہے گے تو کہے گے کہ زوجتی ہے یا طالق مثلا اگر ہے، یا پھر اپنی بیوی کا نام لے لے کہ زوجتی فاطمہ طالق۔ لیکن اگر وہ وکیل پڑھے گا تو وکیل جو ہے وہ بیچ میں اپنا جو ہے وہ ایک لفظ موکل بھی استعمال کرے گا، زوجت موکلی فاطمہ طالق۔ یہ ایک لفظ اگر استعمال کر لیتا ہے تو اب علیحدگی ہو جائے گی۔ جیسے یہ صیغہ جاری ہو گیا ویسے ہی اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت رکھے۔ اگر طلاق
ہوا ہے تو طلاق کی عدت الگ ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وفات کی عدت جو ہے وہ الگ ہے. لیکن اس طلاق کے جو ہے وہ دو قسم ہیں. بائن اور رجوع کہ اگر طلاق تو جیسے جاری کیا گیا ویسے ہی اب مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے لیکن اگر طلاق رجعی ہے تو طلاق رجعی کے بعد جتنے دنوں تک عورت وہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہے شوہر کو یہ حق حاصل ہے. شوہر اب اس عورت کو زبان سے کہہ کے اشارے اور کنائے کے ذریعے سے اپنے پاس جو کمرے میں بلا کے بٹھا کے کسی طریقے سے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ رجوع کر رہا ہے اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتا ہے. دوبارہ اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر طلاق بائن ہے تو طلاق بائن میں ادھر جو ہے وہ تو ہے طالق کہا گیا فوراً عورت جو ہے وہ الگ. طلاق بائن کب ہوتا ہے؟ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی، بیٹی 5-6 سال کی تھی، انہوں نے کسی سے اس کا نکاح کر دیا. اب ان صاحب نے جو اس لڑکے کو جو ہے وہ طلاق دے دیا. بس طلاق دے دینا جو ہے وہ جیسے طالق کا ویسے یہ طلاق بائن ہو جائے گا. ایک صاحب نے کوئی عورت جو ہے وہ اس سن تک پہنچ گئی کہ جس سن کے بعد عورت کو جو ہے ایسا کہا جاتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ملکوں میں 50 سال ہے اور اگر کوئی قریشی عورت ہے ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 60 سال کی ہے. اگر کوئی عورت جو ہے ایسا ہو گئی اور ایسا کو جو ہے وہ طلاق دے دے تو یہ طلاق بائن. اگر کسی نے کسی بالغ لڑکی سے شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد عورت سے تعلقات بنانے سے پہلے جو وہ طلاق دے دیا تو یہ طلاق میں جو ہے وہ طلاق بائن کہلائے گا. اس میں بھی اب رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی قسم ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 مرتبہ شوہر ان قوانین اور ان شرائط کی بنیاد پہ طلاق دے دے. اگر وقت بچے گا تو اس کی تفصیل بتائی جائے گی، اگر نہیں بچتا ہے تو انشاءاللہ کل وہ تفصیل، جبکہ کل کی اگلے والے درس کی مجلس میں اس عنوان کو مجلس کے انداز میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. مثلا ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دیا، پھر پشیمان ہوئے رجوع کیا، پھر جب وہ دوبارہ بیوی ہو گئی پھر 2-4 دن کے بعد طلاق دے دیا تو یہ ہو گیا. اب دوبارہ جب دیا تو یہ 2 طلاق ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر ان کو جو غصہ آیا پھر طلاق دے دیا انہوں نے. کسی وجہ سے، غصہ کوئی ضروری نہیں، کسی وجہ سے پھر طلاق دے دیا. اور جب اب پھر طلاق دے دیا تو جیسے ہی تیسری مرتبہ انہوں نے جو طالق کہا اب یہ طلاق بائن ہو جائے گا. اب دوبارہ ان شرائط کے ساتھ جس کو آپ حلالہ وغیرہ کہتے جو کل کے درس میں تھا، اب اگر دوبارہ اس حلالے کے بعد اس عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں تو بغیر نکاح کے نہیں بن سکتی، رجوع نہیں ہو سکتا. اس کے بعد 2 قسم طلاق کی اور ہے. ایک طلاق کی قسم ہے طلاق خلا اور دوسرا ہے مبارات. طلاق خلا اس طلاق کو کہا جاتا ہے جہاں عورت کی طرف سے ڈیمانڈ کی جائے مرد سے کہ آپ ہمیں طلاق دے دیجئے، اور اس ڈیمانڈ کے بعد مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دے. اب اس طلاق دینے میں مرد یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ ہم تمہیں اس شرط سے طلاق دیں گے کہ آپ اس طلاق دینے کے اس حق کے بدلے میں آپ ہم کو جو ہے وہ
کچھ مال دیں، کچھ بھی طے کر لیں، مہر نہیں دیں گے، جہیز نہیں واپس کریں گے، یا مثلاً جو ہے آپ ہم کو مہر اور جہیز کے علاوہ جو ہے 2-4-6-10 لاکھ الگ سے دیجیے، جو بھی ڈیمانڈ کرے، اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے بعد جب طلاق ہوگا تو یہ طلاق ہے، بائن کہلائے گا۔ جیسے ہی تعلق کہا گیا یا مختلف لفظ استعمال کیا گیا، ویسے ہی جو ہے وہ عورت ان کے لیے جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، اب رجوع نہیں کر۔ اس سے پہلے بہت زیادہ سوالات ہوئے تھے کہ مرد لوگ یہ کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں، نہ نان و نفقہ کرتے ہیں دیتے ہیں، تو اب اسلام میں جو ہے وہ یہ عورت بیچاری کہاں جائے؟ تو میں نے کہا تھا کہ اسلام میں بنبست نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنا ہر دھرم ہو جائے کہ نہ عورت کو نان و نفقہ دے، اور اس کے بعد کیونکہ ہم لوگ اس سے 2-4 ہوتے رہتے ہیں تو ایک جملہ الگ استعمال کرتے ہیں، اب اس کو بتائیں گے نہ اس کے نان نفقے کا انتظام کریں گے اور نہ اسے طلاق دیں گے، دماغ صحیح ہو جائے گا۔ اسلام نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اگر آپ کی جو ہے وہ رسائی وہاں تک ہے، حاکم شرع تک، وہاں نہیں ہے تو حاکم شرع کے وکیل تک اگر رسائی ہے، آپ اس سے جائیں تو وہ اپنے شرائط کی بنیاد پہ ان سے پہلے بات پوچھ کرے گا۔ جب یہ اس نافرمانی پہ اڑے رہیں گے تو اسلام نے حاکم شرع کو یہ حق دیا کہ وہ اپنی حکومت کی بنیاد پہ اس عورت کی طرف سے جو ہے وہ اب مرد کو طلاق دے دے، لیکن یہ حق صرف حاکم شرع کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ جیسے حاکم شرع نے طلاق پڑھا اپنی حاکمیت کی بنیاد کے اوپر تو فوراً یہ طلاق بائن ہوتا ہے، اب شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو عام طور سے طلاق یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے حالات ناسازگار ہو گئے، ناسازگار حالات کی وجہ سے شوہر نے کہا کہ ہم تمہیں طلاق دیتے ہیں، اگرچہ وہ ناسازگار تو شریف لفظ ہے، اگر جو ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ یہ سب ہنگامے جو عموماً چلتے رہتے ہیں، اس کے بعد شوہر نے جو ہے ان کو طلاق دے دیا، تو اب اس طلاق میں بہرحال یہ حق حاصل ہے کہ جب تک عدت میں عورت ہے اس وقت تک جو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عدت کے بعد پھر اب اگر دوبارہ بیوی بنانا ہے تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 2 چیزیں بچتی ہیں۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جس تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدہ وفات رکھے۔ عدہ وفات جو ہے وہ اس کے کیا پیریڈ طے ہے، چونکہ وہ آپ کا شوہر تھا اور اسلام نے اس کو آپ کے اوپر جو ہے وہ حقوق اور ذمہ داریاں دیا تھا، حق دیا تھا، فوقیت دیا تھا، لہذا شوہر کے احترام میں بیوی کو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدہ رکھنا ہے۔ اب یہ ہمارے سماج میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے داخل کر دی گئی ہیں۔ اسلام کے اعتبار سے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے اوپر 2 چیزوں کی پابندی واجب ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی 2 چیزیں ہیں وہ یہ کہ اس 4 مہینے 10 دن میں عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ 4 مہینے 10 دن میں ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ دوسرے مرد سے عقد کرے۔ اور دوسری پابندی عورت کو یہ کرنا ہے کہ جس کو زینت کہا جاتا ہے، سجنا کہا جاتا ہے، وہ سجنا چاہے لباس کے ذریعے سے ہو، وہ سجنا چاہے میک اپ کے ذریعے سے ہو، وہ سجنا جو ہے وہ مہندی اور سرما لگانے کے ذریعے سے ہو، جس کو سجنا کہا جاتا ہے، ان چیزوں سے اسے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں جو ہے وہ اب چونکہ یہ مسئلہ تو ہم لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا، ہم لوگوں سے ایک ہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، فلاں کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا وہ بازار جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ فلاں کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کیا وہ مجلس میں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں؟ ان کے بھائی بیمار ہیں، وہ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ یا مثلا الہ آباد میں
رہتی تھی شوہر کے ساتھ. اب یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ان کے بھائی اور ان کا گھر جو ہے مثلاً لکھنؤ میں ہے, تو اب یہ سوال ہوتا ہے یہ تو عدت میں ہے, کیا لکھنؤ اپنے بھائی کے گھر جو ہے وہ جا سکتی ہیں؟ ہاں, یہاں پہ علماء نے ایک تھوڑی سی باریکی رکھی ہے. اگر یہ اپنے گھر سے باہر صرف ایسے ہی نکل رہی, تفریح کے لیے نکل رہی, تو تفریح وغیرہ کے لیے نکلنا, بیجا بازار جا رہی ہیں, تو ایسی صورت میں ان کا بازار جانا یا تفریح کے لیے ٹہلنا یہ مکروہ ہے, حرام نہیں. لیکن اگر ضرورت پڑ رہی ہے, پتہ چلا جائے خاندان میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا, اب یہ تو عدت میں ہے, یہ مٹی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اسلام میں کوئی پابندی نہیں. ایک عورت ایسی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, بچے نہیں ہیں, اب اس کو بازار جا کے جو کھانے پینے کا سامان لانا ہے, کوئی نہیں مل رہا. اگر کوئی مل رہا ہے تب تو نہیں جانا چاہیے, لیکن کوئی نہیں مل رہا ہے. اب ہندوستان کی شریعت میں جو ہے وہ اس کا باہر نکلنا ہی حرام ہے. نہیں, کسی بھی حالت میں باہر نکلنا حرام نہیں ہے. اگر لاوبالی ہو کے زبردستی صرف تفریح اور ٹہلنے کے لیے نکل رہی ہے, یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. حرام صرف دو چیزیں, 4 مہینے 10 دن شادی نہیں کر سکتی, اور اس کے بعد جو لباس زینت اور سجاوٹ نہیں کر سکتی. اب یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں ہیں, وہ بعض اعتبار سے اچھی بھی ہیں, بعض اعتبار سے جو ہے وہ خراب بھی ہیں. مثلا 4 مہینے 10 دن کے بعد اب جب عورت کو دیکھو تو بالکل سفید کپڑا پہنے کھڑی ہوئی ہے. کیا ہے بھائی کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا, اب ہم کیسے دوسرا پہن سکتے ہیں؟ 4 مہینے 10 دن نہیں پہن سکتی. 4 مہینے 10 دن کے بعد ترک دنیا کے لیے جو ہے اسلام نے نہیں کہا. اسلام نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو اس وقت تک جو ہے وہ دنیا کو نہ چھوڑو جب تک کہ دنیا جو ہے وہ دین اور شریعت اور آخرت سے نہ ٹکرانے لگے. اگر دنیا آخرت سے ٹکرانے لگے تو شوہر تب موجود ہو تب بھی دنیا کو چھوڑ دو, لیکن اگر دنیا آخرت سے نہیں ٹکراتی ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنے کی اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے. ویسے اگر اجازت دے دیتے تو جو بعض ایسے نکل آتے جو خودکشی کرنے لگتے, کہتے کہ ہم کو دنیا چھوڑنے کی اجازت دی. اب اس کے بعد اگر کسی عورت کو طلاق دے دیا گیا, یہ آخری بات, تو طلاق کی عدت مشہور یہ ہے کہ وہ 3 مہینے عدت میں رہے, لیکن احادیث اور روایات میں 3 مہینہ عدت اس عورت کی ہے کہ جس کا سارا سسٹم جو ہے وہ عبادات کا وہ الٹا سیدھا ہو, عبادات کا سسٹم اس کا خراب ہو. لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے عبادات کا سسٹم جو ہے وہ صحیح ہے, تو طلاق دینے کی شرط یہ ہے کہ عورت کو طلاق تبھی دیا جا سکتا ہے کہ جب عورت طہارت کے عالم میں ہو, یعنی مہینے کی نجاست سے پاک ہو. اب جب مہینے کی نجاست سے پاک ہے عورت اور طلاق دے دیا گیا, تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہ پھر نجاست میں آئے گی. اس نجاست کے بعد جب یہ پھر پاک ہوگی 6 دن 7 دن کے بعد, تو یہ ہو گیا پہلا طہر, پہلی طہارت. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر عورت جو ہے وہ پھر نجاست میں آئے گی. اس نجاست کے بعد پھر جب پاک ہوئی تو یہ ہوا دوسرا طہر. تو کہا گیا کہ عورت پہ 2 طہر عدہ ہے. جیسے ہی تیسری مرتبہ اس نے پھر نجاست دیکھا, جیسے ہی خون آیا ویسے ہی وہ ابھی آزاد ہے, اس کا عدہ ختم ہو گیا. اس عدے کو ختم ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 مہینے تک, ہو سکتا ہے 3 مہینے سے پہلے اس کنڈیشن سے وہ آگے نکل جائے, ہو سکتا ہے کہ 3 مہینہ پورا کرنا پڑے. تو جب وہ اپنی اس کنڈیشن سے عورت نکل جاتی ہے تو اس کا عدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہرحال پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ سارے مردوں اور ساری عورتوں کو
دین مبین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت کرے۔ اگرچہ چونکہ مردوں کی طرف سے جو ہے وہ اس مسئلے میں غلطیاں اور گمراہیاں زیادہ ہے، لہذا جب طلاق ہوتا ہے تو بدنامی اسی کی طرف سے زیادہ جاتی ہے، لیکن یہ کلی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خرابی جو ہے وہ عورت کی طرف سے بھی ہوتی ہے، مرد بیچارہ مظلوم ہوتا ہے جیسے عورت بیچاری مظلوم ہوتی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قانون شریعت کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، اور جب تک مظلومی ثابت نہ ہو اس وقت تک طلاق جیسے کام کے اوپر اب اقدام نہ کریں، اس لیے کہ اسلام میں حدیث ہے بدترین چیز جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے وہ طلاق ہے، اور وہ صرف اسی لیے بدترین چیز کو جائز قرار دیا ہے تاکہ کوئی سابیہ نہ کہیں اب اسلام میں تو کوئی راستہ ہی نہیں کھلا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کوئی سوال کرنا ہے تو بتائیے۔ یہ والا نہیں چلا نا؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ 4 عدد وضاحت طلب سوالات ہیں۔ اچھا بتائیں۔ آمادگی شما من کے آمادہ شما یکی بیگو۔ بس سب سے پہلے سوال جو جائزگی کے بارے میں آپ نے قرشی عورت کا کیا ہے، کون سی اس عورت؟ بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرشی آپ نے کہا اگر قرشی ہے تو اس کی سن جائزگی کی مدت الگ ہوگی، وہ سال تک جا سکتی ہے، تو کیا آج کے دور میں جو سادات کی خواتین ہیں ان کے اوپر یہ مرتبط ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ تمام اس پہ مرتبط نہیں ہے۔ اتنے فاصلے کے بعد اب یہ قرشی وہ والی قرشی نہیں رہے گی۔ کچھ بہت سا اثر ہمارے ہندوستان میں رہنے کے بعد آب و ہوا کا بھی ہے، ایسا ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ یائسہ کی مدت وہی 50 سال ہے، کیونکہ احادیث اور روایات میں وہ آیا ہے کہ قرشی کا 60 سال اور نبتی اور قبطی کا جو ہے وہ 50 سال، تو بس وہی 50 سال ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت ایسی مل جائے جو ہم لوگ سادات کہلاتے ہیں، ان کے پاس اب وہ تمام صلاحیتیں نہیں ہیں جو اوریجنل قرشی میں تھی، اور وہ اس آب و ہوا اور اس غذا کی وجہ سے۔ جی شکریہ۔ دوسرا سوال، آپ نے فرمایا کہ رجوع میں یعنی عدت کی مدت میں شوہر کے پاس اختیار ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے۔ جی کیا بیوی کے پاس اختیار ہے کہ کہیں ہم رجوع نہیں کرنا چاہتے؟ کس میں؟ طلاق دیں گے تو جی اور آپ رجوع نہ کریں گے؟ تو یہ اختیار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ راضی ہو تبھی آپ رجوع کریں۔ اختیار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ زبردستی رجوع کریں۔ یعنی بیوی اگر راضی نہیں ہے تو رجوع نہیں ہوگا۔ رجوع کیا ہے بھائی؟ بیوی کی بھائی آپ آگے مثلا بیوی سے اشارہ کنایا کر رہے ہیں، وہ ڈانٹ کے آپ کو چلی جائے، اس کا مطلب یہ کہ رجوع پہ راضی نہیں ہے۔ رجوع نام ہی اس بات کا ہے کہ آپ کے وہ کہنے پہ وہ راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کو اتنی اذیت دیا ہو اور اس کے بعد مولانا صاحب کے سمجھانے پہ آپ نے طلاق خلع نہ دیا ہو، تو جب طلاق خلع جب نہ دیں گے تو آپ کا طلاق رجعی ہوگا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اگر معاف کرنا چاہے گی تبھی جو ہے وہ آپ کو رجوع کا حق دے گی، وإلا جو ہے وہ آپ زبردستی رجوع نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر عدت کی مدت یعنی رجعی طلاق میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پہلی بار نکاح کیا، پھر طلاق دے دیا، پھر عدت کی مدت ختم ہو گئی، دوسری بار نکاح کیا، پھر طلاق دے دیا، اور یہ تیسرا طلاق بائن ہے، تو نکاح پورا تیسرا ہی طلاق بائن ہوتا ہے نا؟ جی تیسرے 2 بار رجوع کرنے کے بجائے 2 بار اگر نکاح کرتا ہے، عدت کی مدت دونوں بار ختم ہو جاتی ہے، ہاں تو اس صورت میں بھی تیسرا طلاق بائن ہوگا نا؟ ہاں تیسرا طلاق بیان ہو جائے۔
اس لیے کہ طلاق ثلاثہ ایک ہی عورت کا ہے، چاہے وہ عورت نکاح کے ذریعے بنے چاہے وہ عورت رجوع کے ذریعے بنے۔ جی جی، آخری سوال یہ ہے کہ اس رنگین لباس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے کہ کیا سبب ہے کہ رنگین لباس میں اتنا زور ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عرب خواتین اور جو عرب ثقافت ہے یا ایرانی ثقافت ہے، اس میں خود جو شادی کا لباس ہے وہ سفید لباس ہے، اور ہمارے یہاں شادی کا لباس رنگین ہے۔ تو چلے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دے دیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو رنگین لباس قطع کلام لباس زینت میں لباس شادی کو نہیں رکھا گیا۔ ہاں، رنگین پہ زور اسی لیے دیا گیا ہے کہ چونکہ چٹک بٹک جو ہے وہ نگاہوں کو جو ہے وہ اپنی طرف جذب کرتا ہے، جس کو لال پیلا ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو یہ رنگ وہ ہیں کہ جو عورت کی طرف جو ہے وہ نگاہ زیادہ ڈالتے ہیں، جذابیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ علماء نے اپنے توضیح المسائل میں مراجع کرام میں لباس میں یہ لفظ لکھا ہے کہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حد یہ ہے کہ ایک طرف تو مہندی کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن دوسری طرف کا سرما و مہندی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سرما جو ہے وہ زینت بنے، ایک مرتبہ سرما زینت نہ بنے، اسی متعلقہ جو عدت میں ہے اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو جائے، ڈاکٹر بتاتے ہیں سرما لگانے کے لیے، تو سرما یہاں پہ زینت نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے سماج اور آپ کے عرف میں زینت بن رہی ہے، اور اگر وہ عربستان میں ہے اور عربستان میں غیر رنگین لباس جو ہے وہ زینت بن رہا ہے تو اس سے منع کیا گیا۔ جس پہ عنوان زینت آپ کے عرف میں آ رہا ہے اس سے کو منع کیا گیا۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرے دو سوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جیسے آپ نے مرتد کے لیے عرض کیا تھا، مرتد فطری، تو پہلا سوال یہ کہ یہ قاضی ہے، خلیفہ جو بھی ہے، اس کے سامنے کس طرح ثابت کیا جائے گا کہ فلاں شخص مرتد ہو گیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی خود تو یہ کہے گا نہیں کہ ہم مرتد ہو گئے۔ جب وہ نہیں کہے گا مرتد ہو گئے تو کوئی پریشانی نہیں۔ اگر آپ کے نزدیک جو ثابت ہو گیا ہے، دیکھیے آپ جو بات اس وقت کر رہے ہیں وہ عدالت اسلامی نہ ہونے کے زمانے میں کر رہے ہیں۔ جب عدالت اسلامی نہیں ہے تو یہ ساری پریشانی ہے، لیکن اگر اس عدالت اسلامی ہے اور انہوں نے دو آدمیوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے دین سے منحرف ہو کے کافر ہو گیا، بس اتنا کافی ہے ان کے مرتد ہونے کی۔ اور آپ سے جب کہہ دیا عورت کے سامنے تو عورت کے علیحدہ ہونے کے لیے بھی کافی ہے۔ اب عورت ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی، چاہے ثابت ہو چاہے نہ ہو، عدالت میں جا کے لڑنے کے لیے جو ہے وہ، لیکن عورت خود بخود جیسے طے ہو گیا عورت سے انہوں نے کہا کہ آج ہم تمہارے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ جس دین مبین اسلام پہ ہم اور ہمارے ماں باپ تھے، ہم اس کو چھوڑ کے کفر کا دین اختیار کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے جو ہے وہ نیت کر کے جدیت سے کہہ دیا اب عورت پہ یہ حرام ہو جائیں گے، ثابت کرے گی کون سی ضرورت؟ اور میرا دوسرا سوال یہ کہ مثلا ایک انسان تو ایک تو ہے کہ وہ زبان سے کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک بات بتائیں، زبان بنائی ہی گئی ہے دل کا حال بیان کرنے کی۔ اگر انسان دل میں یہ طے کر لے کہ ہم مرتد ہو گئے اور ہم ظاہر کریں گے تو ہم کب جائیں گے، جی، اور بعد میں کبھی توبہ کر لے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا ہوگا؟ مطلب اس نے دل میں یہ ارادہ کیا، دل کا حال ہم کیا جانیں؟ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو اس نے یہ بولا کہ مطلب اس نے دل میں یہ سوچ لیا مگر زبان سے نہیں کہا کہ اگر کہیں گے تو وہی کہہ رہے نا کہ جو دنیا میں قانون ہے اس سے ہماری بیزاری کا وہ ہم نہیں اختیار کریں گے، لیکن اگر اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ ہم مرتد فطری ہو گئے ہیں تو یہ جیسے ہی سوچ لیا تو جو دلوں کا حال جانتا ہے اس کے نزدیک یہ مرتد کافر ہو گیا۔
ہمارے اور آپ کے نزدیک نہیں ہوا یہ الگ بات، لیکن اللہ کے نزدیک ہو گیا. ابھی دنیا میں اس کو سزا نہیں ملے گی، آخرت میں تو اللہ کو جو اس کے سلسلے میں وہ کرنا ہے وہ کرے گا. بالکل ویسے ہی جیسے کسی آدمی نے کسی شوہردار عورت سے گناہ کر لیا، شادی شدہ عورت سے، جیسی شادی شدہ عورت سے گناہ کیا ویسے ہی دین اور مذہب کے قانون میں یہ مردہ ہو گئے. اب ان کی سزا خالی گردن اڑا دینا ہے. اور ہم لوگ جس زمانے میں سے زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے میں سزا ہے ہی نہیں. تو دین کی نگاہ میں یہ چلتی پھرتی لاش ہیں. ویسے ہی مرتد فطری اگر نہیں پتا چلا تو وہ دین کی نگاہ میں ایک چلتی پھرتی لاش ہے، اس کا ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر وہ بعد میں جا کے جو ہے وہ توبہ کریں تو مرتد فطری کی توبہ دنیا میں قبول نہیں ہے، آخرت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ قبول کیا کہ نہیں. اسی لیے مرتد صاحب اس کی جڑا ہوا ایک اور سوال ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں. جی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 14 سال کی عمر میں انسان اپنے دین کا اظہار کر دے. ویسے تو اس سے پہلے وہ ملحق پہ والدین ہے یا ملحق پہ پدر یا مادر کسی ایک سے ملحق ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے شرعی اعتبار سے تو وہ اپنے عقائد کا اپنے دین کا اظہار کر دے. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انسان کو تمام چیزیں اپنے لیے پوری عقلانیت سے انٹلیکچولی راشنلی ثابت کرنی ہے. خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ہیں. اب کوئی انسان اگر کہے کہ سن بلوغ کے بعد ہم نے کہنے کو تو چلیے آپ نے مان لیا، لیکن بعض چیزوں میں میرے ابھی بھی شکوک پائے جاتے ہیں اور ضروریات دین جس کو ہم کہتے ہیں جس کا انکار انسان کو کافر بنا سکتا ہے، وہ ان میں سے بعض چیزیں اس کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ صرف ایک شک کے مرحلے میں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ مختلف دلائل اور استدلال کے ذریعے ثابت کریں. تو جو انسان ایسے منظار میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے کیا مرتد کا حکم ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے کیسے مرتد کا حکم؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو جتنی شقیں تم نے بتائی ہیں یہ ساری شقیں ان بچوں کے لیے نہیں ہے کہ جو یا تربیت کی بنیاد پہ یا فطرت کی بنیاد پہ مسلمان ہیں. تربیت اور فطرت کی بنیاد کے اوپر جتنے مسلمان ہیں ان کو یہ لفظ جو کہا جاتا ہے تو اصول دین میں تقلید نہیں ہے، سمجھ ہے، لیکن اس حد تک اصول دین میں بھی تقلید ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے اگر اس کو لے جا کے کہیں آپ پہاڑی پہ جو ہے وہ چھوڑ دیں جہاں اس سے کسی سے ملاقات نہ ہو تو وہ کیسے جانے گا کہ اللہ کیسا ہے، ایک ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. لہذا ان بنیادی جو کلی چیزیں ہیں توحید کے سلسلے میں یہ بھی تو بغیر کسی بتائے کہ نہیں جان سکتا. رسالت کی بنیادی چیزیں، ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو بتا دیا رسول ہے، ہم نے اسے بتا دیا اللہ ہے، وہ ایک ہے، تو اب اس ایک ہونے کے لیے اس کو دلیل کی ضرورت ہے. اور کوئی آدمی پیدائشی دلیل نہیں جانتا، اس کو دلیل بھی کسی نہ کسی صورت سے ہمیں بتانا ہے، لیکن اس ہمارے بتانے کے اوپر وہ اس پہ ماننا فوراً واجب نہیں ہے. اس کی ذمہ داری جب ہم بتا دیں تو وہ سمجھے. جو اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اس تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بتائے گا نہیں. اگر کوئی بتائے گا نہیں تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. حد یہ کہ بڑے بڑے لوگوں کو بڑھیا نے چرخہ چلا کے بتایا کہ جو ہے کائنات کا چلانے والا خدا ہے. تو یہ ابتدائی چیز تو کوئی نہ کوئی بتانے والا چاہیے. اس کے بعد اس کو سمجھ کے ماننا یہ شعبہ ہے کہ عدم تقلید. اسی لیے یہ مطلقاً کر دینا کہ اس طریقے سے کہ مجتہد کے بتائے ہوئے فتوے کو ماننا یہ والی تقلید تو نہیں ہے. لیکن جب تک مجتہد نہ بتائے گا کہ اللہ ایک ہے اور کیسے ایک ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والے کا وجود ہے اور کیسے وجود ہے، تو کوئی آدمی جو ہے وہ، لیکن ہماری فطرتیں جو ہے وہ اتنی کمزور ہیں کہ ان کمزوریوں کے ساتھ جب تک سہارا نہیں ملے گا تب تک فطرت آگے نہیں بڑھے گی.
جی بات آپ کی بالکل ساری دلیلیں اس کو علماء کی جانب سے بتائی جاتی ہیں جی. لیکن کوئی انسان اور اس فرضیے کے ساتھ ہم اس مسئلے کو دیکھیں کہ ایک اسلامی حکومت میں اور اسلامی عدلیہ کی قیام کی صورت میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ یہ عدل اعلان ہے کہ ساری دلیلیں آپ نے مجھے بتا دی ہیں، علماء نے سب ہم نے بتا دیا، لیکن میری نظر میں ابھی تک کسی محکم دلیل سے پتہ ثابت نہیں ہوا. ابھی ہم سوچ رہے ہیں، ابھی ہم اپنی آدمی پر ہوئے کار لا رہے ہیں، ابھی ثابت نہیں ہوا. کیا اس کو مرتد کہا جائے گا؟ تو یہ ابھی جو ہے یہ نہ طبیعت کی وجہ سے مسلمان ہوا نہ کسی وجہ سے ہوا، یہ تو مرتد ہو ہی جائے گا جو سیدھے سیدھے کہہ دیتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. بھائی جس آدمی کو اتنا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ تھوڑی مہلت دیجیے، میں اپنے لیے اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. کس کے لیے ثابت کرنے کے لیے انکار ضروری تھوڑی ہے. جی ثابت کرنے اپنے اوپر ثابت کرنے کے لیے توحید کا انکار تھوڑی ضروری ہے. نہیں انکار نہیں کر رہے ہو، انکار نہیں کر رہا تو مسلمان ہے. دیکھیے ایک بات آپ کو بتائیں، جو کلیہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کو ماننے کے بعد یہ مسلمان ہو گیا. اب اس کے جو جوانب ہیں کہ جس طریقے سے معصوم نے خدا کو قادر بتایا، یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا، تحقیق کرتا رہے. لیکن کلیہ نہ مانے، لیکن کلیہ نہ مانے تو ابھی اس کے بعد یہ کیسے کرے کہ ابھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو تو کافر ہے وہ. بھائی سب سے پہلے تو فطرت کے قانون کی بنیاد پہ اللہ ہے. بھائی اتنا تو اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب بغیر لگائے درخت نہیں لگ سکتا تو پھر بغیر پیدا کرنے والے ہم کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. اب وہ کہیں کہ ہم کو پیدا کرنے والے اماں ابا ہیں، تو اماں ابا کو کون پیدا کر رہا ہے، کرنے والا کون ہے. کہیں تو جا کے ٹھہر، یہ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے. اب اس کے بعد اس کے جو جوانب ہیں، جو اس کے جزیات ہیں، اس میں تو تحقیق کرنے کا سبھی کو حق حاصل ہے. ہم بتائیں. جی شکریہ. ویسے آج کل فطرت میں غبار کافی بڑھ گیا. تو اگر فطرت کا بار بڑھ گیا ہے اور یہ فطرت کے مخالف ہو گیا ہے تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ پھر مرتد ہو جائے گا. دیکھیے فطرت کم سے کم اللہ سمجھا دے گی، فطرت کم سے کم جو ہے وہ آپ کو رسول اللہ سمجھا دے گی، فطرت جو ہے وہ آپ کو قیامت سمجھا دے گی، امامت. اس کو کہیں سے بھی سہارا تھوڑا سا مل جائے گا تو فطرت یہ کلیات سمجھا دے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فطرت پہ جو ہے وہ غبار اور غلاف چڑھ جائے تو ہم کلیات سے بہک جائیں، لیکن آپ یہ کہیں اصلاً کلیات کا اقرار ہی نہ کرے اور اس کے بعد مسلمان رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور جتنے لوگ طبیعت کی بنیاد پہ ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، بھئی ہم جتنے ہیں، ہم پہلے دن معرفت کی بنیاد پہ مسلمان تو ہوئے نہیں. ہم تو اپنی سمجھ کے 4-5 سال جب تک ہم نہ سمجھ تھے تب تک تو خالی تربیت ہی کی بنیاد پہ بنے ہیں. اور اس تربیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے، اماں نے کہا اللہ ایک تو ہم نے ایک کہہ دیا. اللہ کو سمجھ نہیں پائے تھے، بس اتنا ہی کافی تھا. اللہ کو ایک کہہ دیا، بس اتنے مسلمان ہونے کے لیے کافی تھا. چلیے اور کوئی کا سوال ہے؟ روحانیہ بار بار آسمانی کتابیں 5 کہہ دیتی ہیں، ان کا کیا علاج ہے؟ کس کا؟ آسمان وہ چونکہ کچھ دن کے بعد تمہیں بھی پڑھائے گی، لہذا اس کو صحیفے جوڑ کے 110 کہنا چاہیے. ابھی 5 تک پہنچی، ابھی جوڑتے جوڑتے بڑھے گی نا. جی گھر والی کلاس میں کوئی نہیں کیا ہے، بٹ کوئی سوال آیا نہیں ہے ابھی.
लोग तो हैं 11 लोग हैं वहाँ। 10-11 लोग हैं लेकिन कोई सवाल आया नहीं। समझ नहीं पाएंगे सवाल। पूछोगे क्या इसमें? पूछो कि कोई आप लोगों में आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से तो नहीं है, अब रहते हैं फिर। फातिमा का कोई सवाल है? फातिमा का तो एक ही सवाल होता है, क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हाँ बस करिए। चलिए अच्छा।